محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ميم محمد مرشد ملیا صلی اللہ، اچھی کہہ لو صلی اللہ، تے جدا روزہ وچ مدینے نام لوا جد مرشد اپنے دا تے ٹھنڈ پوے وچ سینے نون نبی نال جد لگ گئی یاری تے سانو رہیاں ہور نہ لوڑا کامل مرشد اکو نبی محمد تے کئیاں دے لاکھ کروڑا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام کل ختم الرسول، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے کہ اللہ
ایک حصہ ہے. بہرحال توجہ دینا ذرا بات سنو، کیونکہ جدو بندہ پہلی دفعہ آندا ہے نا تو ویکھن والے بھی پریشان ہوندے نے کہ خبریں ایک خطیب صاحب آئے نے خوشاب دے علاقے وچوں، کیویں ہون گے کیویں نہیں ہون گے یہ تے ملاقات ہویا پتہ چلتا ہے، یا آندے نے راہ پہ پتہ لگتا ہے یا واہ پہ پتہ چلتا ہے. ایویں گل ہے نا. ادھر قریب آؤ نا ماشاءاللہ پتہ لگے وہ کنی کی عزت ہے. مہمان دی تسی کردے ہو بھونا والی والدے رہن والے ہو، ساتھی بیٹھے نے اندر تشریف لے آؤ، ذرا پیار محبت کا مظاہرہ ہو جائے. قریب قریب انشاءاللہ بیٹھ کے بات سن لینا، انشاءاللہ سنا پتہ لگے گا کہ بڑے غور نہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ساڑی مسجد امام صاحب کون ہیں؟ عبد الباسط صاحب نے. سٹیج خالی ہے تھلے بیٹھے ہیں، تسی اوپر آؤ ادھر آؤ سامنے. یہ نہیں قدر نہیں کہ بھی آپ تھلے بیٹھ جاؤ. یہ سٹیج علماء کا بھبدا ہے. آجا آجا ماشاءاللہ تشریف رکھو. اسٹیج ہوتے مولوی بھبدے اسٹیج دے اللہ دی رحمت. جو ہے نا ان سارے دی اور ہن میں دوسرا حصہ انشاءاللہ تھوڑا بیان کراں گا کہ تسی پیار محبت نال سنو گے انشاءاللہ. سنو گے نا انشاءاللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اور فرما رہے ہیں کون محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جنہوں رب کائنات نے ساری کائنات رحمت رہنما بنا کے بھیجا کہ وہ ہے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور جنہاں کا نام پاک ہوئی اللہ نے بڑا پیارا رکھیا. جڑا بندہ میرے تے تواڈے محبوب نبی دا نام پاک سن کے ایک باری درود پڑھ لیندا ہے میرا اللہ اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے میں تیرے 10 گناہ معاف کر دیاں گا. حال میں تیرے مال میں تیریاں نیکیاں لکھ دیاں گا. اوے حال بھی بات نہیں فرمایا میں تیرے تے 10 رحمتاں فرما دیاں گا. جی درود پڑھن دا اتنا فائدہ جو میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں. اسی آنے پڑھیا کرو لڑیا نہ کرو. جی پڑھیا کرو درود ضرور پڑھیا کرو مسنون پڑھیا کرو. میرے تے تواڈے محبوب نبی کو سونیا مینوں کوئی دعا دا والد ڈھنگ سمجھا دے وہ میں جس دعا جس طریقے نہ میں دعا منگا عرش والا رب میری دعا قبول فرما لے وے. مینوں دعا دا طریقہ سمجھاؤ والد ڈھنگ سمجھاؤ. میرے تواڈے محبوب نبی فرما دے لے تو درود پڑھ لیا کر. اے آندا سونیا میں ایک باری پڑھا 2 باری پڑھا 3 باری پڑھا دعا تو پہلو پڑھا یا بعد پڑھا کتنی باری پڑھا کدو پڑھا. آقا فرماتے جدو مرضی پڑھ لیا کر جتنی باری مرضی پڑھ لیا کر. اے آقا سونے پھر میں اپنی دعا کو 4 حصے میں ونڈ لینا وا. میں
کہ اللہ توڑے پھر میں کرنا وا میں جناب دو حصے درود کر لینا وا تے دو حصے میں دعا دے رہ دینا وا آقا فرماتے اے بھی گل ٹھیک ہے تیری دعا قبولیت قابل ہو جائے گی لیکن جے تو درود اور زیادہ پڑھ لینے تیرا اپنا فائدہ ہے اے اللہ توڑا پھر میں کرنا وا میں تیرے حصے درود پڑھ لینا ایک حصہ میں دعا مانگ لگا آقا فرما دے رہے اور سجنا پیارا اور تیری دعا قبولیت قابل ہو جائے گی لیکن جے تو درود اور زیادہ پڑھ لینے تیرا اپنا ہی فائدہ ہے اے اللہ سوڑیا جے گالے میں پھر دعا مانگتا ہی نہیں میں کلا درود ہی پڑھ چھڑیا کرانگا میرے دوانے محبوب نبی نے کی فرمایا آقا فرمایا تو کلے درود پڑھ لیا کر دعا کوئی نہ منگی کر اور تو کلا درود پڑھ چھڑیا کر تے کوئی دعا نہ منگی کر اس درود کی برکت نال رب ایٹومیٹک تیریاں ساریاں ضرورتیں پوریاں کر دے گا تو یہ ہے درود کا فائدہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں کثرت نہ پڑھے کرو درود اللہ دی قسم اٹھا گیا نہ بندہ راتی سون لگے 10 باری درود پڑھے صبح اٹھن تو بعد اللہ اللہ مدو کر کے 10 دفعہ درود پڑھے میرا رب تو تے انیاں رحمتاں پاندا ہے انیاں رحمتاں پاندا ہے کہ رات بھی رب رحمتاں وچ لگا دیندا ہے دن بھی رحمتاں وچ لگ جاتا ہے اس وقت میرا نام محمد سن کے تیرا تے نام درود اجاوے لکھیا جاوے او بخیلا اندر تے کدی نہ جنت جاوے او بھولا والی دے رہن والے نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں توجہ نہ سنو اللہ اکبر اگے عقیدہ توحید سنیا دے اور عقیدہ رسالت بھی سن لو اللہ پاک نے تمام کائنات دے اندر ایک رحمت رہنما بھیجیا اور ایک رحمت رہنما بھی کی حجہ بھیجیا اللہ اکبر آج میرے رب نے زمین و آسمان بنایا ہی نہیں اور پوری کائنات کا نظام چلایا ہی نہیں میرے رب نے آمنہ دے لال دے اللہ حکمتہ دے جھنڈے کڑ چھڑے نے حال زمین و آسمان کو بنایا ہی نہیں پوری کائنات کا نظام چلایا ہی نہیں اللہ اکبر عالم ارواح دے اندر میرے رب نے اللہ اکبر امام کائنات کی عظمت دے جھنڈے کڑ چھڑے نے اور سنو قرآن نوجوانوں مسلمانوں اور پاک نبی دے غلاموں اللہ تعالیٰ قرآن کا پیار نصیب فرما دے وے اللہ کرے قرآن تواڈے چہرے دا نکھار بن جاوے اے قرآن تواڈے دل دا چین تے قرار بن جاوے اللہ کرے قرآن تواڈے پنڈ دی بہار بن جاوے سمجھ پردیسی کرو رب دا قرآن کدی یاد کیتا کرو گے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
کہہ دو سبحان وہ یہ سبحان اللہ تو ہی بڑے فائدے دے تسی عام سنتے رہنے ہو کہ درخت لگ جائے جنت پھل رہا یہ بھی ٹھیک ہے حدیث پاک ہے اور ایک گل میں بھی دسنا چاہنا اور سبحان اللہ کا معنی کی ہے اللہ پتہ ہے معنی دا اللہ یہ وہ عقیدہ کو سمجھا کے کہنے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے سبحان اللہ میرا اللہ ہے تم بولو پاک سارے بولو اے چوکری بندے جے بول دے میں جے اچھی بولو سبحان اللہ کا معنی میرا اللہ پاک ہے سبحان اللہ اللہ ہے تم بولو پاک سبحان اللہ اللہ شریف رضو بولو پاک سبحان اللہ اللہ آن جان تم پاک سبحان اللہ اللہ کھان پیر دو پاک سبحان اللہ اللہ بیماریاں تندرستیاں دو پاک سبحان اللہ اور لوگوں اللہ رنجو غم تو پاک سبحان اللہ اللہ دکھ درد تو پاک سبحان اللہ اللہ صبر حضرت تو پاک سبحان اللہ اللہ امیری غریبی تو پاک سبحان اللہ اللہ مائی باپ تو بھی پاک سبحان اللہ اللہ بیوی بچہ تو بھی پاک سبحان اللہ اللہ حق کمزوری تے محتاجی تو بھی پاک سبحان اللہ او بھونا والی دے رہن والے ہو تسی زمین تے بیٹھ کے اللہ دیا پاکیاں بیان کرو گے سبحان اللہ کہو گے میرا اللہ عرش برین تے بیٹھ کے اعلان کر دو میرے بندے ہو میری پاکیاں بیان کرن والے ہو سنو باقی میں رب پاک ہاں اور جب میں پاک ہاں انہیں میں توانوں بھی گناہاں تو پاک ہی کر دینا اس بات نے کہنا چاہیے کہ نہیں سبحان تو مولانا تو کم تو سیدھا ساتھ تو کہنا چاہیے نا آپ غور فرما لینا قرآن سن کے کی کہنا ہے اللہ عالم ارواح دے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا نبیاں دیاں روحاں نوں کٹھیاں فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا او میرے نبیوں اور میں تانوں نبوتاں دے کر کے نبی بنا کر کے کتاباں دے کر کے اپنے اپنے وقت دنیا تے بھیجا تہاڈیاں نبوتاں دے ہوندے شریعتاں دے ہوندے کتاباں دے ہوندے نظاماں دے ہوندے او تہاڈے سکھیاں دے ہوندے اکرام والا آوے کون آوے حبیب خدا آوے محبوب کبریا آوے علم الورا آوے صدر العلا آوے شمس الضحا آوے بدر الدجا آوے مصدر مہر و وفا آوے سچشمہ صبر و رضا آوے پیغمبر رب ارض و سما آوے وادی بدر آوے کعبہ کوثر اول آوے اور پوری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ آوے تجھا پتہ میرے کی کرنا ہے یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا اللہ تؤمنون به ولا تنصرونه تجھا میرے نبی دے ایمان بھی لیا ہے اور دی مدد بھی کرنی ہے کیا اقرار کر دے ہو نبی اپنے ہاں اللہ اسی اقرار کرنے اقرار
کر لو اور جدوں تک نہ منوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میں تو نبوت لو گے وہ انہوں آخد نے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آخد نے مقام محمد لوگوں کی جان آئے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آج تک کر دی کو بند کر دے تاکہ سمجھ آئے ہاتھ دے کرنا کائنات والے نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی نے غلاموں توجہ فرما لینا ادھر میرے رب نے نبیوں بھی کہہ دیتا میرے نبیوں تسا اپنی مرضی نہیں کرنی اور تسا اپنا سکہ نہیں چلاونا نبوتا نہیں چلاونا اپنی شریعتہ نہیں چلاونا اپنے نظام نہیں چلاونے میرے مصطفیٰ دے آن تو بعد اگر دنیا دے نبوت چلے گی دے آمنہ دے لال دی چلے گی کیوں میں نبیوں نے بھی اللہ پاک نے فرمایا خبردار میرے مصطفیٰ دے ہوں گے تسی نبوت چلا سکتے تشریف جاؤ تشریف جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے نبیوں میرے نبیوں میرے مصطفیٰ دے ہونے تو سن اپنی نبوت چلا سکتے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی پھر وہی گل میرے بھی تو چودھری بندے بولنا تو سب ہوئی ہے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ میرے نبیوں میرے مصطفیٰ دے ہونے نبوت چلا سکتے اپنی مرضی سکھا تواڈا شریعت واڑی کیوں میں نبیاں دی نبوت مصطفیٰ دے ہونا چل سکتی مولویاں نے مولویت دسو چل سکتی ہے تجھے سمجھدار ہو اشارہ ہی کر دیئے آؤ میں عرض کرا ایک لحظت جبی حرام کمو پیش دیا اور لوگوں میرے مصطفیٰ دے ہونے کوئی نبی اپنی نبوت نہیں نہ چلا سکتا اللہ پاک نے امام کائنات عظمت دے شان عطا فرمایا یہ مقام دے مرتبہ عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ پاک نے زمین و آسمان بنان تو پہلے پہلا اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی دی عظمت دے تذکرے فرمائے اور میرے آقا دنیا دے آئے توجہ فرما لینا اللہ اکبر تو ایک دنائے صلیل اللہ ایک دنائے ذبیح اللہ ابراہیم صلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ توجہ فرمانا ذرا قرآن سننا میرے رب کی فرمانے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ذبیح اللہ
حبیب ہن تک جو میں کہتا رہا تسی کردے رہے ہو اج جو تسی کہہ دو گے میں رب اوویں کر چھڈاں گا اج جو تسی کہو گے نا میں اوویں کر دیواں گا اب میرا پتر پھر منگنا رب کول منگ لئیے آلہ چیز منگ لئیے تے منگیا پھر ویکھو میں کس انداز دے نال اللہ سنیا اس گھر والی موت خطیب دی لوڑ ہے میرے رب نے فرمایا جویں کائنات دے اندر میرا گھر سب تو افضل تے اعلی ہے میرے گھر ورگا ہور گھر کوئی نہیں اس گھر واسطے میں امام تے خطیب بھی بھیجاں گا جڑا پورا جہان جس ورگا دوجا ہوئے گئی کوئی نہیں کیوں میں کوئی ہے دوجا ایمانداری نہ دسو کوئی ہے کوئی حق میں سماندہ ہے کوئی نہیں کیونکہ اللہ پاک نے نبی ہو دے بھیجا اور لوگوں جدی ہستی میں کو دے بھی آلہ جدی بستی میں کو دے بھی آلہ جدی سیرت میں کو دے سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں نہ کر سکتا جدی صورت میں کو دے صورت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں نہ کر سکتا اور لوگوں جدی ذات میں کو کائنات میں میرے مصطفیٰ دی ذات ورگی لوگوں کائنات میں میرے مصطفیٰ دی ذات ورگی کوئی ذات نہیں ہے وعدہ کی عقیدہ ہے نا مصطفیٰ ورگا کائنات میں کو ہویا بولو نہ کوئی تے جو کوئی بندہ اگر نبی میرے ورگا وہ بھی بڑا لعنتی ہے تے جو کوئی آگے میں نبی ورگا وہ بھی بڑا لعنتی ہے جو میں یہ میں ہے کہ نہیں جو کوئی آگے نبی میرے ورگا وہ بھی مسلمان ہے نہیں تے کوئی آگے میں نبی ورگا وہ بھی بولو اللہ پاک نے امام کائنات کو یہ ہو جا بھیجا کہ آپ نے ذات نہیں کسی دی ذات کوئی نہیں تے آپ دی بات نہیں بولو کسی دی بات کوئی نہیں اللہ اکبر لوگوں ذرا غور فرما لینا بڑے کائنات اندر پھرتے ہیں بڑے بڑے نیکوکار ہون گے تہجد گزار ہون گے پرہیزگار ہون گے بڑے بڑے نیکوکار تے حیادار ہون گے پر کعبہ دے رب دی قسم جو شانات جو عظمت امام الانبیاء وچ میرے رب نے پا چھڈیا او کسی اور وچ نہیں نہ پایا اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا آپ نے ہاتھ نہ دیکھو اس ورگا کائنات وچ دوجا کوئی نہیں ہے تے کیوں نہ کہہ جاواں پونا والی دے رہن والے ہو نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں تے کیوں نہ کہہ جاواں رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے اور نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے سرکار دیا سونا نہ کوئی آیا نہ ہونا ہے سرکار دیا سونا نہ کوئی آیا نہ ہونا ہے میں آپ تمہارا نسبت میری وے کو میں آپ تمہارا نسبت میری وے کو جد ول 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 جد ول ہے میری نسبت جد ول ہے میری نسبت ول کانا بناونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے لوگوں ساری امت دا غم خار بڑا سونا لوگوں ساری امت دا غم خار بڑا سونا سب مومن وحدانا من ٹھار بڑا سونا لوگ سارے
رب شان عطایا ہے فلکاں تے بلایا ہے اور رب شان عطایا ہے فلکاں تے بلایا ہے رب شان عطایا ہے بلند مرتبہ عطایا ہے جتنے سونے تو آئے جتنے سونے تو آئے کسی اور نہ اڑائے تو جتنے امام کائنات پہنچے کوئی جا سکتا لوگوں جانوے کو دے ہو یا اللہ مقام میں کو دے ہو یا اللہ ذات میں کو دے ہو یا اللہ ذات میں کو دے ہو یا اللہ سچے جانا میرے نبی دی بات کیے رب دا قرآن ہے آؤ نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں توجہ فرما لینا اللہ اللہ جنہیں قرآن اللہ ریبت بحیب ہے میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ دی زبان میں لا ریبت بحیب ہے تمہیں قرآن کو شک ساڑھا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اللہ پاک نے قرآن کے بارے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کائنات والے میری اس کتاب کو حق لاؤ تو پہلا اس کتاب کو کھولن تو پہلا انہوں نے ایمان لے آن تو پہلا انہوں پڑھن تو پہلا یقین کر لو یہ وہ کتاب ہے جن کے اندر کوئی شک و شبہ جب قرآن لا رہے گئے مننا پہلے گئے میرے مصطفیٰ دی زبان میں لا رہے گئے بھلا کیوں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ اکبر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ سبحان اللہ وَيَزْدَادِ شہید کہہ دو رحمت اللہ ہے اللہ جدوں بھی میں یہ عید پڑھانا تو میں نے یزداد شہید یاد آنے اور میں انہوں نے حق میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو اللہ جس سے شیر لے کے اپنی قبر دے کروڑ ہار رحمت دی برفا اور اللہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرما دے پتہ کس انداز نال وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک نے نبی او عطا فرمایا جڑا بولدا ہے تے اپنی مرضی نال اچھا ایک گل دسو بھائی جڑا رب دی مرضی نال بولے جھوٹ بول سکتا ہے بولو اور جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ غلط بول سکتا ہے جد لباں دے ہوتے رب بولدا ہے او جد لباں دے ہوتے رب بولدا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے جدا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا او کائنات دا کلا امام آیا او نظام دے عالم کام آیا او کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا اے تے رب دا وکھرا انعام آیا
کائنات دا کلا امام آیا اللہ پاک نے اپنے قرآن میں دسیا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے لوگوں غور کرنا ہر نبی نے رب دا پیغام پہنچائے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ بے شمار انبیاء رسول آئے ہر ایک نے اپنے اپنے ڈیوٹیاں دیتیاں اے رب دے نظام جڑے نا اللہ اللہ پیغام پہنچائے اپنے نظام چلاتے کیوں نہ کاری رضا کہہ جاوے میں نہ نبی جاگتے بڑے بڑے آئے سن اور نبی جاگتے بڑے بڑے آئے سن اور نہ رب دے پیغام پہنچائے سن اور نالے اپنے نظام چلائے سن اے آخر الزمان آیا کائنات دا کلا امام مندے ہو پھر بولو تو صحیح کائنات دا کلا امام آیا جی کائنات دا کلا امام آیا ان نظام عالم کام آیا او کرما وال کریم آیا مٹی بولی تے خلق عظیم آیا اب ویکھ لینا کہ ہو جے انداز دلال میں نہ جدیاں سونیاں زلفاں تے مکھڑا نورانی ہے اور جدیاں سونیاں زلفاں تے مکھڑا نورانی ہے عبداللہ دی اے ہوئی نشانی ہے سانو ملیا حکم غلامی ہے جدہ بن کے حبشی غلام آیا او جدہ بن کے حبشی غلام آیا کائنات دا کلا امام آیا او نظام تے عالم کام آیا او کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا اتے رب دا وکرائی نام آیا کائنات دا کلا امام آیا امام کائنات تشریف لے آئے لوگوں غور فرما لینا اور ویکھ لینا کعبہ دے رب دی قسم ہے بے شک میری زبان تے یقین نہ کر رب دے قرآن تے یقین کر لے کسی اور انسان دی زبان تے یقین نہ کر اب ویکھ لے جبرائیل ہے نہ جبرائیل ہے او پتہ کی آندہ ہے او آندہ میں سارا جہان پھر لیا میں مشرق بھی گیا میں مغرب بھی گیا میں جنوب بھی گیا میں شمال بھی گیا میں چار کونے جہان دے چھان مارے پر میں نو سونے محمد ورگا کوئی نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ جبرائیل کون پلا یہ پورے فرشتیاں دا سردار ہے جی سید الملائکہ ہے نوریاں دا سردار آندہ ہے کہ میں سارا جہان چھان لیا پر منو سونے ورگا کوئی نظر جیسی آکی ہے بھئی لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا اللہ بھی کہے گا بھئی مولوی دا دماغ خراب ہے میں بنایا نہیں لبن ٹور پہ میں بنایا ہی اے لبن ٹور پہ آکیوں بھئی اللہ نے بنایا ہی نہیں نہ بنایا تو پھر لبن دی بولو ہے گی لوڑ سانوں دے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سانوں دے لوڑ
اتنا مقام دیتا کائنات کے اندر کسی اور نے مقام ملیا جدھر پیچھے چلیے دسو کوئی اور ہے اللہ میں نہ سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا او ساڈیاں تے لونا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں ساریاں سمجھا گیا اور لوڑ سنن دی مولویاں کول جان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اور فرما لینا اللہ پاک نے باقی کائنات کو عطا فرمایا اے شانہ دے مقام عطا فرمائے آؤ امیروں نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی غلاموں اللہ پاک نے اپنے کائنات کو ساری کائنات کو بندے نما بنا کے دے دیا اور یہ ہو رہنما کعبہ دے رب دی قسم نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا ہے اور اس رحمت رہنما نے اللہ اکبر ساری کائنات کو اللہ اکبر رب دے پیغام پہنچائے اور قیامت تک دے آن والے واسطے اللہ پاک نے ایک قانون بنا چھڑیا ہے لوگوں قرآن ضابطہ حیات ہے اور شریعت قیامت تک آمنہ دے لال دی رہنی ہے اور نبوت بھی آمنہ دے لال دی رہنی ہے اللہ نے ہر نبی نو ایک ایک تاج پہنایا پر جدو واریاں آمنہ دے لال دیاں پیکرو حسن و جمال دیا صاحب شرف و کمال دیا پیغمبر بے مثال دیا محبوب رب ذوالجلال دیا واریاں پوری کائنات سردار دیا واریاں اللہ نے ہر نبی نو ایک ایک تاج پہنایا پر آمنہ دے لال نو اللہ نے دو تاج پہنا چھڑے ایک تاج اللہ نے نبوت پہنا چھڑیا دوسرا تاج میں اللہ نے ختم نبوت پہنا چھڑیا اللہ اکبر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ اور لیڈ مانگ دوڑی کے لئے اونچی کو صلی اللہ اکبر رب کائنات نے امام کائنات نے عظمت عطا فرمایا آؤ لوگوں ذرا غور فرما لینا اس بات میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون
لوگوں آپ اعلان فرما کے دس دو سمجھا دو کہہ دو انہاں لوگوں اللہ میں کی گوا فرما کہہ دو انہاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا او کائنات والو میں تساں سارے نال رب دا رسول بن کے آیا تساں سارے نال اللہ اکبر امام کائنات پوری کائنات رسول بن کے آئے اور میں ایک گل پوچھنا چاہتا پیار نہ محبت نال اور بھونا کی رہنے والے ہو اور ان تکر دعان والے نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اسی جڑا کلمہ پڑھنے آئے اس کلمے میں نام کی دا آیا لا الہ الا محمد اور کلمے میں نام آیا تے آمنہ دے لال دا اور کلمے میں نام آیا تے آمنہ دے لال دا اذان میں نام آیا تے آمنہ دے لال دا قرآن میں نام آیا آمنہ دے لال دا نماز میں نام آیا آمنہ دے لال دا درود میں نام آیا آمنہ دے لال دا قرآن اترتا لیا آمنہ دے لال دے دین کامل ہویا آمنہ دے لال دے شریعت ختم ہوئی آمنہ دے لال دے نبوت کامل ہوئی آمنہ دے لال دے اور لوگوں مر کے قبر دے جانا ہے من ربوں کا من نبیوں کا مر کے قبر میں جانا ہے آنے کو سوال ہونا ہے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا نبی کون ہے اور قبر میں بھی پوچھ آمنہ دے لال جی اور مسلم دے حدیث آقا فرما دے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ وعقل من ينشق عنہ القبر اما پہلا میں اومنگا جنی قبر شک ہوئے گی او قبروں باہر ہونا ہے سب تو پہلے آمنہ دے لال نے ہونا ہے اور لوگوں قبر تو باہر ہونا ہے حشر والے دن دے آمنہ دے لال نے سب تو پہلے ہونا ہے حمد جھٹا لے کے کھڑا ہونا ہے آمنہ دے لال نے کھڑا ہونا ہے اور لوگوں سات دن سجدے وچ رو رو کے اپنے رب نو مناونا ہے امت واسطے تے آمنہ دے لال نے مناونا ہے اللہ اکبر پھر جب پیاس لگی ہوئے گی اور کوثر دا جام پلاونا ہے تے آمنہ دے لال نے پلاونا ہے اور لوگ جنت دا کنڈا کھڑکھڑاونا ہے آمنہ دے لال نے کھڑکھڑاونا ہے تے جنت دا بوا کھلا کے اس گناہگار امت نو جنت وچ نال لے جانا ہے تے آمنہ دے لال نے لے جانا ہے تو میں کسی اور نے لے جانا ہے پھر کسی اور پیچھے لگنا کیوں میں کسی اور پیچھے لگنا چاہیے ہے سارے کامی آمنہ دے لال میں کرنے سارے کامی ہے یہ ساری خوبیاں ہی آمنہ دے لال میں اللہ نے پاس دیا اللہ اکبر اس واقعہ میں آلو ساتھ دو سارے آلو میں تا چوکیدار محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چوکیدار دا کام نہیں ہوگا بھی جاگ کے رہنا تجھے جاگ دے نا ماشاءاللہ ہوشیار بھائی جاگ کے رہنا چوکیدار دا کام ہے ہوگا دینا تے جے چوکیدار ہوئے کہ کوئی جنا ساتھ لاغے لگے کھڑا ہوئے تے چوکیدار کا شابہ میں تو اپنا کام جاری رکھ میں نے کیے اللہ کئی بندے آتے ہیں نا بھی سانو کیے جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا سانو کیے آتے ہیں جتھے کوئی لگا اور دوڑا دماغ ہے نا حاضر ماشاءاللہ ایک گنا جانورہ کو بھگدیاں نے جانور حیوان جتھے لگا ٹھیک ہے نا انسان نے گنا بھگدیاں
لگا ہی رہن دو لگا ٹھیک لگا جے اگر ایک گل ہوگے جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے تو پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی آن دی لوڑ کیڑی سی انہاں نوں تکلیفاں اٹھان دی لوڑ کیڑی سی چلو باقی نبیوں نوں چھڈو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنے سارے دے پتھر مروان دی لوڑ کیڑی سی وطنوں بے وطن ہون دی لوڑ کیڑی سی ہجرت کر کے مدینے جان دی لوڑ کیڑی سی اور انیاں بڑیاں جنگاں میں شامل ہو گئے کفار کا جناب جنگاں لڑن دی لوڑ آپ بھی فرماتے ہو ٹھیک ہے شاباش ہے جتھے کو لگے جو ٹھیک لگے یعنی پتہ لگا بے وقوف اتنی دی گل کرتا ہے جتھے کو لگا سمجھدار ہے گل چوکیدار کا کام ہے ہوکا دینا کہنا میں تا چوکیدار محمد دا صلی اللہ جنت جان واسطے دو چیزاں قرآن دے جہاد محمدی اور تیار کھڑا تے مارے سندھ وہاڑا آ جاؤ من لا قرآن حدیث لو جے تساں جنت جانا مومن لئی ایک نقطہ کافی مومن لئی ایک نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی مشرق بدتی نو اثر نہیں کر دی گل نبی سرور دی مشرق دے پھر جو نبی دی گل دا اثر ہوتا اسی کہڑے باغ دی بولیاں اسی دا ساڈا کام ہے ہوکا دینا آؤ میرو آؤ میں آخری گلا کراں کیونکہ میرے تو بعد علماء کرام دے خطابات ہونے نے اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی دا حق مارا میرا گھنٹہ پورا ہونے والا میں اپنے گھنٹے دھونے بعد نہیں کرنا چاہتا رب نے فرمایا میرا محبوب تو عظمتہ دے شانہ بھی دیتیاں نے اور ساری کائنات واسطے رحمت رہنما بنا کے بھیجا اور آخری گلا میں پوچھ لینا چاہنا وا ساڈا دعویٰ کی ہے اسی غلامان مصطفیٰ دعویٰ ہے غلامان مصطفیٰ محبان رسول نعرہ مانیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آنے ہیں نا غلامی رسول میں یہ نعرہ سوچ سمجھ کے مارنا چاہیے یہ جب گہرائی کیا ہو نا غلامی رسول میں موت بھی وہ تو فرعونی ہونا جی نعرہ ہونا چاہیے کہ غلامی رسول میں اسلام بھی قبول ہے اسلام ساڑھے جو غلامی رسول میں نماز بھی اور اللہ ماشاء غلامی رسول میں روزہ بھی ہے جڑے جڑے کام ہے نا دین دے حکام نے وہ قبول نہیں اور موت
غلامی رسول میں داڑھی بھی یہ ہے کہ نہیں؟ سچی گل ہے لیک ہے اللہ کرے ایک قبول ہو جائے ہے یہ گل اوکھی بڑی ہے کئی حکم کے بیٹھنے میں میرا پاس ٹوٹی ہے اللہ میرا کام ہے ہوتا دینا توفیق میرے رب نے دے دی کیوں بھائی ہے نا کیوں قبول ہے غلامی رسول میں داڑھی بھی پکی بات ہے رکھو گے اب میرے بھائی نے ماشاءاللہ کا جواب نے حل کر دیا چلو الحمدللہ اللہ قبول فرمائے یہ ہوئی نعرہ انشاءاللہ کرے داڑھی رکھ لے اس نعرے ہوتے اور صحیح معنی اندر داڑھی کے مطابق نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزارے میں دعا کرنا رب کے مال کی برکت فرمائے گا کاروبار کی برکت فرمائے گا آؤ میں ذرا میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک شاہدہ فرمایا فرمایا کیا جائیا ایوہ النبیو اتنا آرسلنا کا شاہدہ ومبشرا سنبھال مالک تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر دعوانا
الحمدللہ